سلائڈس ڈسپلے ہوں تو بتائیے گا مجھے جی. جی سلائڈ شو ہو رہی ہیں جی آپ لوگوں کو؟ جی سر ابھی ہوئی ہے. جی سر ہو گئی ہے. اچھا جی، اب اگلا ہمارا جو ہسٹری سے ریلیٹڈ اگلا پارٹ ہے وہ ہے ویسٹرن ایجوکیشنسٹ. اب ویسے تو یہ بھی ویسٹرن ہے، بٹ ان ویسٹرن میں بھی ہم نے ان تین کو اسپیسیفائی کر دیا گریک. ٹھیک ہے، یہ سارے ویسٹرن ہی ہیں، بٹ ہم نے ان کو ویسٹرن میں گریک اس لیے لکھا ہے، تھوڑا سا ان کا ورک زیادہ ہے، ان سے ریلیٹڈ کویشچن زیادہ پوچھے جاتے ہیں، تو اس لیے ہم نے ان تینوں کو جو کہ یہ گریک ہیں یونان کے ہیں تو ان کو ایک سائڈ پہ الگ کر کے پڑھ لیا. اس کے بعد اب ہم امیریکن، فرینچ، رشین، اٹالین، ڈینش، یہ جتنے بھی ہیں امپورٹنٹ نیمز ایجوکیشن کے اندر، جیسے جان ڈیوی، ہورس مین، ہیلن پارکس، پیسٹلوزی، روسو، فروبل، مونٹیسری، ٹھیک ہے، اور بھی کچھ نام ہوں گے وہ ہم پڑھیں گے. سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں امیریکن جان ڈیوی کی. جان ڈیوی سے بھی پہلے ہم چلتے ہیں ہارس مین کی. تو ہارس مین یہ 1796 سے 1859 اس کی وفات ہوتی ہے اور اس کی پیدائش ہوتی ہے ڈیوی کی. ہارس مین جو ہے نا، ان کو فادر آف ماڈرن امیریکن ایجوکیشن کہا جاتا ہے. بہت امپورٹنٹ بات ہے. Who is known as father of American education یا father of modern American education؟ تو ہارس مین کو کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، امریکن یہ تھے. اچھا، اس کو فادر آف ایجوکیشن کیوں کہا جاتا ہے؟ اس نے ایک اسکول بنایا تھا جس کا نام تھا نارمل اسکول، اور ایک اسکول اس نے ایک اور بنایا تھا جس کا نام تھا کامن اسکول. ٹھیک ہے. اچھا، جو نارمل اسکول تھا نا وہ ٹیچر ٹریننگ کے لیے اس نے بنایا. اس نے کہا کہ جو فٹ ٹیچر ہے نا ٹریننگ دی جائے گی، جو فٹ ٹیچر ہیں وہ ریٹین رکھے جائیں گے، جو انفٹ ہے نا ان کو نکال دیا جائے گا سسٹم سے، اسکولوں سے. وہ اسکول جو ٹیچر ٹریننگ کے لیے بنایا گیا تھا تو اس کو اس نے نارمل اسکول کا نام دیا. ٹھیک ہے، ٹیچر ٹریننگ انسٹیٹیوٹ اس نے اسٹیبلش کیے باقاعدہ. پھر اس نے کامن اسکول بنائے. تو جو کامن اسکول تھے وہ ڈیزرونگ اسٹوڈنٹ جو ہوتے ان کے لیے فری ایجوکیشن، اسٹوڈنٹس کے لیے فری ایجوکیشن کی اپرچونٹیز پرووائڈ کرنے کے لیے اس نے کامن اسکول بنائے. تو اس کی پھر ایک موومنٹ سٹارٹ ہو گئی جس کو ہارس مین کامن اینڈ نارمل اسکول موومنٹ. پھر یہ مطلب سپریڈ ہوتی کہ جب ایک چیز موومنٹ تحریک کی شکل اختیار کرتی ہے تو اوبویسلی اس کا اسکوپ، اس کا جو سپریڈ ہے وہ بڑھ جاتا ہے. تو یہ بڑھ گیا تو پھر اس کو فادر آف ماڈرن امیریکن ایجوکیشن کہا گیا. ٹھیک ہے، ٹیچر ٹریننگ انسٹیٹیوٹ، نارمل اسکول. جو اسٹوڈنٹس کے لیے بنایا اس نے وہ کامن اسکول. کامن کا مطلب بھی بتا رہا ہے کہ سارے بچوں کے لیے ایک جیسا اسکول. تو ماڈرن امیریکن ایجوکیشن کی ان کو فادر کہا جاتا ہے. ان کی کتاب ہے آن دا آرٹ آف ٹیچنگ اینڈ لیکچرز آن ایجوکیشن، یہ دو اس کی مشہور کتب ہیں. پھر اس کے بعد امریکن ایک اور ہیں جن کا نام جان ڈیوی ہے. اس نے چکاگو، اس کا لائف سپین ہے 1859 سے 1952. تو اس نے چکاگو یونیورسٹی کے اندر 1896 میں 1896 کے اندر لیبارٹری اسکول بنایا تھا. آپ میں سے سارے یونیورسٹی سے ریگولر اسٹوڈنٹ ہوں گے، کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی یونیورسٹی سے آپ نے ڈگری کی ہوگی. آپ جتنی بھی یونیورسٹیز دیکھیں گے نا تو ان کا ایک لیبارٹری اسکول ہوتا ہے ہر یونیورسٹی کا. تو وہ لیبارٹری اسکول یونیورسٹی کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے اکثر. ٹھیک ہے، تو یہاں یہ بھی وہی ایک چکاگو یونیورسٹی کا جو لیبارٹری اسکول ہے یہ اس نے بنایا تھا پہلے. تو اس کے بعد سے اب یہ ٹرینڈ ہے کہ یونیورسٹی کے ساتھ جو ہے لیبارٹری اسکول لازمی ہوتا ہے. مثال کے طور پر میں اپنی بات کروں تو میں نے ایگریکلچر یونیورسٹی فیصل آباد سے گریجویشن کی، ماسٹر کی، تو اس کا بھی ہے بالکل اٹیچ ہے ہمارا لیبارٹری اسکول یو ایف کا. تو یہ تقریباً ہر یونیورسٹی کے ساتھ ہوتا ہے. تو اس نے بنیاد رکھی تھی جان ڈیوی نے 1896 میں کس کی؟ لیبارٹری اسکول کی. اب جان ڈیوی کو فادر آف فنکشنل سائیکولوجی کہا جاتا ہے. فنکشنل سائیکولوجی کا فادر، اس کا وہی ایکسپیریمنٹل فنکشنل
تو اس کو فادر آف فنکشنل سائیکالوجی کہا جاتا ہے. پروجیکٹ میتھڈ جو ولیم کل پیٹرک نے دیا تھا یہ اس کا پروپوننٹ ہے. ایکٹیویٹی بیسڈ میتھڈ یا لرننگ بائی ڈوئنگ. اچھا واٹ از ادر نیم آف لرننگ بائی ڈوئنگ؟ ایکٹیویٹی میتھڈ. واٹ از ادر نیم آف ایکٹیویٹی میتھڈ؟ لرننگ بائی ڈوئنگ میتھڈ. ٹھیک ہے، تو یہ اس کا میتھڈ ہوتا ہے، چوہن ڈیوی نے دیا تھا. اچھا، اس نے پروگریسیوزم فلسفی دی اور پریگمیٹزم کا یہ ایکسپوننٹ تھا، آپ نے پڑھا ہے لاسٹ چیپٹر میں. اس نے جو ہے وہ آپ لوگوں کو یاد ہوگا ایکٹیویٹی سینٹرڈ کریکولا دیا اور اس کے اندر اس نے سبجیکٹ کی انٹیگریشن کی بات کی. ٹھیک ہے، اس کی مشہور کتابیں ہیں، اس کی کتابوں کا سوال پوچھا جاتا ہے ویسے اکثر. اس کو یاد کر لیں ساری کتابیں، 5 کی 5 یہ مشہور ہیں. ڈیموکریسی اینڈ ایجوکیشن، ایکسپیرینس اینڈ ایجوکیشن، آرٹس ایز ایکسپیرینس، اسکول اینڈ سوسائٹی اینڈ ریکنسٹرکشن اینڈ فلسفی. اس نے کریکولم کے 3 لیول دیے: میکنگ اینڈ ڈوئنگ، اسپیس اینڈ ٹائم کانسیپٹ اینڈ سائنس سبجیکٹس. ٹھیک ہے، میکنگ اینڈ ڈوئنگ، اسپیس اینڈ ٹائم اینڈ سائنس سبجیکٹ. یعنی میکنگ اینڈ ڈوئنگ کا آپ کو پتہ ہے ایکٹیویٹی میتھڈ ہے. اسپیس چیزوں کو یعنی ہائٹ، ویٹ، والیوم، کلر، ٹھیک ہے، تو ڈائمینشن ان کی بیس پہ ڈفرینشیٹ کرنا. ٹائم کو کانسیپٹ اور سائنس سبجیکٹس، یہ 3 اس نے لیول یا ٹائپس بتائی ہیں کریکولا کی. تو یہ چوہن ڈیوی ہیں جی. اس کے بعد جو ہے وہ ڈاکٹر ہیلن پارکہرسٹ ہیں. یہ ڈاکٹر ماریا مونٹیسری کی اسٹوڈنٹ تھی ہیلن پارکہرسٹ. 1883 سے 1973 امریکن تھیں یہ بھی. 1883 سے 1973. ڈالٹن اسکول سسٹم، یہ ہیلن پارکہرسٹ لیڈی تھیں تو اس نے ڈالٹن اسکول کی بنیاد رکھی، نرسری سے ہائی اسکول. تو یہ بھی بیسیکلی ایک قسم کا لیبارٹری اسکول تھا جو اس نے 1919 کے اندر نیو یارک میں بنایا. اس میں اس نے کام کیا، کون سا کیا ڈالٹن اسکول کے اندر؟ اس کو جو ہے چلڈرن لیبارٹری یا چلڈرن یونیورسٹی بھی کہا جاتا ہے. اسکول کو، ڈالٹن اسکول کو چلڈرن یونیورسٹی یا چلڈرن اسکول بھی کہا ہے. لیبارٹری اسکول میں یہ جو اس نے 1919 کے اندر نیو یارک کے اندر بنایا تھا، اس میں جو بچے ہیں نا وہ آل ان آل تھے، ایکسپیریمنٹر تھے. ٹھیک ہے، تو اس کے 3 پارٹس تھے اسکول کے: اسائنمنٹ، لیبارٹری اینڈ ہاؤس. اب جو اسائنمنٹس تھی نا، اس میں بچوں کو رسپانسبلٹیز دی جاتی تھیں. یعنی چلڈرن ور ایکسپیریمنٹر کا مطلب کیا ہے؟ گیونگ ریسپانسبلٹی ٹو دا لرنرز ٹو لرن اکارڈنگ ٹو دیئر ایبلٹیز انٹرسٹ. یعنی وہ جو بھی کام کریں اپنی ایبلٹیز اور انٹرسٹ کے مطابق بچے خود کریں، ان کو اسائنمنٹ دے دی جاتی تھی. ٹھیک ہے، دوسرا تھا لیبارٹری. اب یہ وہ ایریا تھا اسکول کا جہاں پہ بچے انڈیویجولی یا پھر گروپ کی شکل میں ایکسپیریمنٹس پرفارم کرتے تھے، جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے لیبارٹری کے اندر. اینڈ تھرڈ ہاؤس. تو یہ بیسیکلی کلاس روم تھے جہاں پہ بچوں کو تعلیم دی جاتی تھی. ٹیچر کوئی لیکچر دیتا تھا تو اس کو ہاؤس کا نام دیا گیا. اسائنمنٹ، بچے کھلے میدان میں جو کچھ کرنا چاہیں رومز کے اندر، لیبارٹری کے اندر، تو وہ خود کر رہے ہیں اسائنمنٹس اپنی. لیبارٹری ایکسپیریمنٹس کے لیے تھی اور ہاؤس جو ہے وہ ٹیچنگ سینٹر تھا. آپ کہہ سکتے ہیں ہاؤس از اے ہوم بیس ان اسکول، مطلب گھر کی طرح کا ماحول اسکول کے اندر جو ہے ٹیچنگ روم میں. اب اس میں بچوں کو جو ہے ان کی نیڈ انٹرسٹ کے مطابق ان کی ٹیچنگ لرننگ ہوتی تھی. بچے کے اندر ڈیپینڈیبلٹی، یہ جو تیسری ہاؤس یہاں پہ ٹیچر پر ڈیپینڈنٹ تھا بچہ، اور اوپر دونوں میں انڈیپینڈنٹ تھا وہ. تو دونوں چیزیں ڈیپینڈیبلٹی اور انڈیپینڈیبلٹی بھی پروموٹ ہو رہی تھی. بچے کے اندر سوشل سکلز بھی اس کے اندر ڈیولپ ہو رہی تھی. تو فادر آف ڈالٹن اسکول، چلڈرن یونیورسٹی، یہ ہیلن پارکہرسٹ، ہی واز اسٹوڈنٹ آف مونٹیسری. اچھا، اس کے بعد ہے جی روسو، چوہن جیک روسو. اب یہ جو روسو ہے نا جی، اس نے کون سی تھیوری دی ہے؟ شاباش، کوئی بتا سکتا ہے؟ یس، نیچرلزم. یہ 1712 سے 1778 سوئٹزرلینڈ کے اندر یہ سوئس ایجوکیشنسٹ تھے. یہ سب سے پہلے جو اس نے نیچرلزم فلسفی دی. اس کا ایک ناول ہے ایمل، کچھ لوگ ایمل ہی بھی پڑھتی ہیں. یہ سوال پیپر میں کئی دفعہ آ چکا ہے. ناول ایمل، جس میں ایک لڑکا تھا، اس کی جو ہے اس نے گروتھ اور ڈیولپمنٹ کا ذکر کیا. بوائز ہوز اپ برنگنگ واز ڈسکس. ایمل جو ہے وہ ایک بچہ تھا جس کی اس نے گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ کو ڈیٹیل میں ڈسکس کیا تھا.
تو یہ ناول ایمل کی وجہ سے بھی بہت مشہور ہوئے، روسو نیچرلزم کی وجہ سے بھی اور اس ناول کی وجہ سے بھی۔ دوسری ان کی کتاب ہے سوشل کانٹریکٹ۔ ان کا سلوگن تھا کہ ہر چیز نیچر پہ چھوڑ دی جائے، یہی سلوگن ان کی تھیوری کا بھی ہے۔ انہوں نے ٹیچنگ میتھڈ دیا پلے وے میتھڈ، ٹھیک ہے۔ ان کے کریکولم کے 5 لیولز ہیں، یہ ہم پچھلے چیپٹر میں بھی ڈسکس کر چکے ہیں۔ انفینسی 0 سے 2 سال ہے، چائلڈ ہوڈ 2 سے 12 سال ہے، بوائے ہوڈ جو ہے یہ 12 سے 15 سال ہے، یوتھ 16 سے 20 سال ہے، اور اڈلٹ ہوڈ 20 سے 25 سال۔ تو ہم نے ابھی دیکھا کہ ڈیوی کے کریکولم کے 3 لیول تھے اور اس کے کریکولم کے 5 لیول ہیں۔ ایک اور نام بھی ابھی ہم دیکھیں گے کہ اس کے کریکولم کے بھی 5 لیول ہوتے ہیں، وہ کون سا ہے ابھی پڑھیں گے آپ لوگ۔ نیچرلزم کے یہ فادر ہیں، نیگیٹو ایجوکیشن کا انہوں نے کانسیپٹ دیا تھا، ٹھیک ہے، بچے کو فری ہینڈ دے دیں، خود ہی وہ پڑھے گا، نیچر پہ چھوڑ دیں ہر چیز۔ اچھا، ایم آف لائف جو ہے سیلف ایکسپریشن، بچے کو مطلب سیلف ایکسپریسو ہو ہمارا بچہ، اس قابل ہو سکے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے جو ہے وہ فزیکل ایکٹیویٹیز کو اور سینس آف ڈسکریمنیشن کو، یعنی بچوں کے اندر جو ہے انڈیویجول ڈفرینسز کی ہم جو بات کرتے ہیں اس کو، اور فزیکل ایکٹیویٹیز کو پروموٹ کیا۔ اور اس نے کہا کہ بائی برتھ بچہ اچھا ہوتا ہے، نیچر اچھی ہوتی ہے اس کو ہماری سوسائٹی خراب کرتی ہے۔ ایجوکیشن ایک نیگیٹو پروسیس ہے جو ہم لیتے ہیں۔ تو اس نے فریڈم کی بات کی، فریڈم کہتے ہیں پرمیسونیس، ٹھیک ہے۔ ہم اگلا چیپٹر پڑھیں گے کلاس روم مینجمنٹ، تو اس کے اندر ایک مینجمنٹ، کلاس روم مینجمنٹ لاسٹ سٹائل آپ لوگ پڑھیں گے، پرمیسونیس، تو فریڈم آف چوائسز، تو اس میں مکمل آزادی دی جاتی ہے۔ تو اس میں بھی یہی بات ہے کہ مکمل آزادی ہوگی۔ روسو سے متعلق 3 باتیں بہت امپورٹنٹ ہیں۔ سب سے پہلے تو اس نے فلسفی کون سی دی، دوسرا اس کا جو ہے ناول، اور تیسرا نیگیٹو ایجوکیشن کے فاؤنڈر کون ہے۔ یہ 3 چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں۔ اس کی برتھ ڈیتھ جتنے بھی میں پڑھا رہا ہوں نا، یہ نام سب کی یاد کرنی ہے پلیز آپ سب نے، اور بکس بھی سب کی کرنی ہے۔ جوہن ہینرچ پیسٹلوزی، ٹیچر ٹریننگ کا ہم سنتے ہیں اکثر کہ جی ٹیچر ٹریننگ ہے، اور ٹیچر ٹریننگ ہے، اور جی کیا ہے جی ٹیچر کو کیپیسٹی بلڈنگ ہو رہی ہے جی، یا پھر ہم کہتے ہیں کہ جی ان کی پروفیشنل ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، کیپیسٹی بلڈنگ، پروفیشنل ڈیولپمنٹ، یہ چیزیں ہو رہی۔ یہ وہ بندہ تھا، وہ انٹرکٹ کر رہی ہوں دوبارہ سے سر، یہ میں نے کنفرم کرنا تھا، یہ جو پلے وے ہے اور لرننگ بائی ڈوئنگ ہے، یہ سیم ہے کہ الگ الگ ہے؟ میں نے اس دن بھی آپ کو بتایا تھا کہ یہ الگ الگ ہے۔ سر ذرا ان کو ڈیفائن کریں نا، کیا کیسے الگ ڈیفائن ہے؟ کروں؟ پلے کا مطلب کھیلنا، چھوڑ دیں بچے کو، جو کرتا ہے کرتا رہے، آپ نے کچھ نہیں پڑھانا اس کو، جو اس کا دل کرتا ہے وہ کرے۔ اور ایکٹیویٹی میں تو آپ اسے بتاتے ہیں کہ بھئی ایسے ایسے یہ کام کرنا ہے، ٹھیک ہے، آپ اس کو ٹاپک بتاتے ہیں، آپ اسے کنٹینٹ بتاتے ہیں، ٹائم دیتے ہیں، چیزیں دیتے ہیں۔ کھیلنے کے لیے چھوڑ سنیں دیں، آپ میری تو سنیں، کچھ نہیں۔ اب میری تو سنیں۔ جی جی سر، سنا تو اس میں آپ جو ہے سنا ہے وہ سر۔ باقاعدہ کلاس روم ہے، ٹیچنگ لرننگ انوائرمنٹ ہے، کریکولم ہے، ٹائم ہے، ایکٹیویٹی ڈیفائنڈ ہے کہ یہ ایکٹیویٹی کرنی ہے، پھر اس کے بعد اس کی اسیسمنٹ بھی ہونی ہے۔ پلے وے میں تو کیا ہے کہ بچے کو چھوڑ دیں، جو کرتا ہے کرتا رہے، خود ہی سیکھے گا۔ مثال کے طور پہ بچے کو بال کے ساتھ کھیلنا نہیں آتا، اس کو نہیں سکھانا آپ نے، دوسروں کو دیکھے گا، خود بال کو اٹھائے گا، خود پھینکے گا، ایک دن اچھا بالر بن جائے گا۔ یہ ہے پلے وے۔ ادھر سے تو پھر ساری چیز جو ہے پلاننگ کے تحت ہو رہی ہوتی ہے۔ اب جی اب لگی ہے سمجھ آپ کو؟ جی سر، آ گئی ہے سمجھ، سوری آپ کو جان ڈسٹرب ڈیوی کر جو ہے رہی نا ہوں۔ وہ ایکٹیویٹی میتھڈ کے فاؤنڈر تھے۔ اچھا، پیسٹالوجی کی میں بات کرتا کہ ہم سنتے ہیں جی ٹیچر ٹریننگ اور پروفیشنل ڈیولپمنٹ اور کیپیسٹی بلڈنگ۔ یہ وہ بندہ تھا جس نے سب سے پہلے جو ہے نا ٹیچر ٹریننگ کی بات کی، اسی وجہ سے اس کو فادر آف ووکیشنل ایجوکیشن کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، فادر آف ووکیشنل ایجوکیشن۔ ٹیچر ٹریننگ کا کنسیپٹ اس نے دیا تھا نارمل اسکول بنا کے۔ ابھی یہ نارمل اسکول آپ نے پہلے بھی پڑھا ہے، وہ امریکن تھے ہارف مین، اور یہ سوئس تھے، یہ روسو بھی سوئس ہیں یہ بھی۔ تو اس نے جو ہے وہ بنیاد رکھی ایک نارمل اسکول کی، ٹیچر ٹریننگ اسکول پہلا جو ہے وہ اس نے بنایا تھا 1799 میں، جو بعد میں 1823 کے اندر جو ہے وہ کلوز بھی ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے اس کو فادر آف ووکیشنل ایجوکیشن، فادر آف ماڈرن ایجوکیشن
اور فادر آف ایلیمنٹری ایجوکیشن بھی مانا جاتا ہے، یا پائنیئر ان ایلیمنٹری ایجوکیشن ریفارمز. تو یہ تین چیزیں بڑی اس کے ساتھ منسوب ہیں کہ ووکیشنل ایجوکیشن کا یا ٹیچر ٹریننگ کا پہلا انسٹیٹیوٹ نارمل اسکول اس نے بنایا تھا. ٹھیک ہے، پہلے ہم نے ہارس مین کا بھی پڑھا ہے، وہ بھی نارمل اسکول ہی تھا اور ٹیچر ٹریننگ کے لیے تھا، اور اس نے بھی بنایا برگ فورڈ کے اندر 1799 میں. اچھا، پھر یہ فادر آف ووکیشنل ایجوکیشن بھی ہیں. ماڈرن ایجوکیشن کا فادر بھی، اب دیکھیں فادر آف ماڈرن امریکن ایجوکیشن وہ ہارس مین پڑھا ہے آپ نے، یہ لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، ماڈرن امریکن ایجوکیشن، اور اس کو ہم پڑھ رہے ہیں کہ یہ فادر آف ماڈرن ایجوکیشن ہے پیسٹلوزی. کہیں پہ جو ہے ہمیں اس کا نام بھی ملتا ہے، کیا نام ہے اس کا، میرے ذہن سے نکل گیا ہے، چلیے یاد آ جائے گا. پائنیئر ان ایلیمنٹری ایجوکیشن ریفارمز جو ہے وہ بھی پیسٹلوزی کو مانا جاتا ہے. اس نے 3H کا کانسیپٹ دیا، ہیڈ ہارٹ اینڈ ہینڈ. ٹھیک ہے، 3H، ہیڈ ہارٹ اینڈ ہینڈ، یعنی کوگنیٹو ڈیولپمنٹ، مورل یعنی افیکٹو ڈیولپمنٹ، اینڈ سائیکو موٹر یعنی فزیکل ڈیولپمنٹ. یہ تینوں چیزیں اس نے کہا کہ لرننگ ایسے ہونی چاہیے، ہیڈ سے بھی، ہارٹ سے بھی، ہینڈ سے بھی. یعنی دماغ سے سنیں، دل سے قبول کریں، ہاتھوں سے کر کے دکھائیں. ٹھیک ہے، تو اسی بیس پہ اس نے ایک لیسن جو ہے وہ انٹروڈیوس کروایا، آبجیکٹ لیسن. یعنی اس کا جو پیسٹلوزی کا جو لیسن تھا اس میں ڈفرنٹ آبجیکٹس کے ساتھ چیزیں ان کے ساتھ اٹیچ کر کے سکھائی سمجھائی جاتی تھی، تاکہ بچہ اپنے سینسز کریے، دیکھے، ٹچ کرے، سونگھے، ٹھیک ہے، سنے، اس کے بعد جو ہے وہ بچہ اس سے اپنی لرننگ کرے. آبجیکٹ لیسن ایمفیسائزنگ سینسری میموری اس نے ڈیولپ کیا تھا سب سے پہلے، یعنی AVAs کا استعمال آپ کہہ رہے ہیں سادہ الفاظ میں. تو یہ روسو سے انسپائر تھے اور اس کے ناول سے. تو اس نے ماڈیفائڈ نیچرلزم بھی دیا، تو صاحب اس سے انسپائر تھے تو اس کی تھیری نیچرلزم سے بھی تھے، اور اس کی ماڈیفائڈ جو ہے فارم اس نے انٹروڈیوس کروائی تھی. یہ بھی سوال آئی تھنک کہیں پوچھا جا چکا ہے. اس کے بعد ہے جی جوہن، ٹائم کیا ہوا جی؟ ٹائم ٹھیک ہے جی، 1 گھنٹہ ہو گیا. تمہارا یہ ٹاپک 2-3 رہتے ہیں ابھی ختم، جو صاحب رہے یہ نہیں ہوں گے، تو انشاءاللہ کل مسلم اور یہ پڑھیں گے. باقی جو رہتے ہیں اس کے تو اس سے ون ورڈ انشاءاللہ کل پھر ہمارا لیکچر ہوگا. کوئی کویسچن ہے تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں جی پلیز.